صرف عمران خان ہی کیوں؟ سینئر تجزیہ کار ہارون الرشید کی اشک بہا دینے والی تحریر۔ کچھ لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے۔ یہ سوال سن کر مجھے اپنے پاکستانی لوگوں کی معلومات پر حیرت ہوتی ہے کہ اس لاعلم قوم کو اتنا بھی علم نہیں کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار چھٹی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک ہر بچے کے لیے ترجمہ قرآن کی تعلیم شروع کی گئی۔ ملک کے کروڑوں بچے اب اسکول میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت میں بچوں کے بورڈ کے امتحانات میں لازمی مضمون کے طور پر یہ سبجیکٹ شامل ہے۔ یہ کتنا بڑا قدم ہے یہ بات پاکستان کی سادہ عوام نہیں جانتی، مگر امریکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران خان اس قوم کے نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑ رہا ہے، کیونکہ امریکیوں کو پتہ ہے کہ کالج اور اسکول کے سلیبس کس طرح نئی نسلوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن کو عام کرنے والے اس عمران خان سے امریکہ خوش ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ یہاں ایک اور وجہ بھی یاد کرانا ضروری ہے۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر 193 ملکوں کی تنظیم کے سامنے یہ جملے بولے: حضور نبی کریم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور جب مغرب میں کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں، اور دلوں کا درد سب سے زیادہ شدید درد ہوتا ہے۔ کیا اب بھی نہیں سمجھے کہ عمران خان امریکہ کی نظروں میں کیوں چبھتا ہے؟ یاد کرو، جب اس کی ماں کینسر سے فوت ہوئی تو اس نے کینسر ہسپتال بنا دیا کہ کسی اور کی ماں کینسر سے نہ مرے۔ پھر جب وہ وزیر اعظم بنا اور سردی کا موسم آیا تو اس نے پناہ گاہیں بنائیں کہ مزدور اور غریب سڑکوں، فٹ پاتھ وغیرہ پر نہ سوئیں۔ صحت کارڈ دے کر ہر غریب کو 10-10 لاکھ علاج کے لیے دیے۔ جب وہ لنگر خانے میں گیا تو مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ جب بات شروع کی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر آغاز کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو جوتے نہیں پہنے بلکہ ننگے پیر چلا۔ مشرف نے امریکہ کو پاکستان میں ڈرون حملوں کی اجازت دی۔ زرداری کے دور میں ڈرون اٹیک ہوتے رہے۔ نواز شریف کے دور میں بھی سلسلہ جاری رہا، مگر عمران خان نے ابسلیوٹلی ناٹ کہہ کر بتا دیا کہ وہ غلامی قبول نہیں کرے گا۔ عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں امریکہ ایک ڈرون حملہ نہیں کر سکا۔ اب بتائیں، کیا ایسا شخص امریکہ کو برداشت ہو سکتا تھا؟ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ امریکہ نے پاکستان میں موجود اپنے فوجی جرنیلوں کو بول دیا کہ بس اب اور نہیں، اور بالآخر امریکہ اور پاکستانی فوج جیت گئی۔ عمران خان اور پاکستان ہار گیا۔ میں 45 سال سے زیادہ عرصے سے صحافت کر رہا ہوں۔ تاریخ کے مطالعے اور اپنے 45 سالہ مشاہدے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ 75 سالہ تاریخ میں اتنا ظلم کسی پارٹی پر نہیں ہوا جتنا آج فوج عمران خان پر کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 75 سالوں میں فوج کو ایسے کوئی نہیں ٹکرا جس طرح عمران خان ٹکرا ہے، کیونکہ جو جیسا ٹکرتا ہے اس کو جواب بھی اتنا ہی ملتا ہے، اور یہاں جواب کی شدت بتا رہی ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ کو بندہ شدید ٹکر کا ملا ہے۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ کسی امیدوار کو الیکشن کے کاغذات ہی جمع کرانے سے روک دیا گیا ہو۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ گھروں میں گھس کر عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا گیا ہو۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ ایک جماعت پر الیکشن کمپین کرنے پر گرفتاری ہو، جبکہ دوسری جماعت کے جلسے ہر وقت ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہوں۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ فوج ایک پارٹی سے اتنی ڈر گئی ہو کہ سرے سے اس پوری پارٹی کو ہی الیکشن سے نکال دیا۔ آج تک یہ سب نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی ایک بندہ ملک سے 200 سے زیادہ سیٹیں جیت گیا۔ اور پھر وہ ہوا جو آج تک نہیں ہوا تھا کہ 1-1 لاکھ کی لیڈ بھی بدل دی گئی۔ واقعی آج تک عمران خان جیسا کوئی آیا ہی نہیں جو امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہو۔ یہاں تو سب لیٹ جاتے ہیں، ڈٹ جانے والا پہلی بار دیکھا ہے۔ اگر عمران خان کو تاریخ کے آئینے میں پرکھا جائے اور موجودہ حالات میں عمران خان کی ثابت قدمی دیکھی جائے تو بلا مبالغہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو عمران خان کے قدموں کی دھول بن چکا ہے۔ عمران خان کے سامنے بھٹو بھی ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم عمران خان کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں ہم پر رشک کریں گی، اور وہ بھی کیا خوش قسمت لوگ تھے جو عمران خان کے دور میں زندہ تھے، مگر کتنے بے غیرت اور بے قدرے تھے کہ عمران خان کو سمجھ نہیں سکے۔